بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر سونے کی مکڑیوں کی بارش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو عافیت عطا فرمائی تو ان پر سونے کی مکڑیوں کی بارش برسائی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں ہاتھ سے پکڑ کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ ارشاد فرمایا، اے ایوب علیہ السلام، کیا تو سیر نہیں ہوتا؟ عرض کیا، تیرے فضل اور تیری رحمت سے کون سیر ہوتا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو مال و اولاد اور جسم کی آزمائش میں ڈالا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے مال، اولاد اور جسم میں آزمائش میں ڈالا گیا اور انہیں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی بیوی جاتی تو اتنا کماتی جتنا آپ علیہ السلام کو کھلاتی۔ شیطان نے اس پر حسد کیا، وہ مالدار لوگوں کے پاس آتا جو اس عورت پر صدقہ کرتے اور کہتا، اس عورت کو بھگا دو جو تمہارے پاس آتی ہے، کیونکہ یہ اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے اور اسے اپنے ہاتھ سے چھوتی ہے۔ لوگ تمہارے کھانے سے اس لیے بچتے ہیں کہ یہ عورت تمہارے پاس آتی ہے۔ اب وہ آپ علیہ السلام کی بیوی کو قریب نہ آنے دیتے اور کہتے، ہم سے دور رہ، ہم تجھے کھانا دیں گے، تو ہمارے قریب نہ آیا کر۔ بیوی نے اس بارے میں حضرت ایوب علیہ السلام سے بات کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ جب آپ علیہ السلام کی بیوی آپ کے پاس جاتے تو شیطان اس سے ملتا اور یہ ظاہر کرتا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو مصیبت پہنچی اس پر وہ بڑا دکھی ہے، اور کہتا، تیرے خاوند نے جھگڑا کیا اور انکار کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے انکار نہیں کیا۔ اگر وہ ایک بات کہہ دیتا تو اس سے ہر تکلیف دور ہو جاتی، اس کا مال اور اولاد سب واپس آ جاتے۔ بیوی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آتی اور آپ علیہ السلام کو بتاتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اسے فرماتے، تجھے اللہ تعالیٰ کا دشمن ملا ہے اور اس نے یہ بات تجھے سکھائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے میری مرض سے شفا دی تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تخت سے مراد کھجور کی شاخوں کا گٹا ہے۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی روایت کرتے ہیں، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے پاؤں زمین پر مارا، جس کو حمامہ کہتے ہیں، تو 2 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ایک سے پانی پیتے اور دوسرے سے غسل کرتے ہیں۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی روایت کرتے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام پر جب مصیبت بہت سخت ہو گئی تو دعا کی یا دعا کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی کی تو ایک چشمہ ابلا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے غسل کیا تو جو تکلیف تھی وہ دور ہو گئی۔ پھر آپ علیہ السلام 40 قدم چلے، پھر پاؤں مارا تو ایک اور چشمہ ابل پڑا تو آپ علیہ السلام نے اسی سے پانی پیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے پر وحی کا نزول۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو پکارا گیا، اے ایوب علیہ السلام، اگر ہر بال کی جگہ سے تو نے صبر نہ انڈیلا تو تو نے صبر نہیں کیا۔ قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر اور ہمارے خاص بندے ایوب کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب سے ندا کی کہ بے شک مجھے شیطان نے سخت اذیت اور درد پہنچایا ہے۔ ہم نے انہیں حکم دیا، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا، اور ہم نے انہیں ان کے گھر والے عطا فرما دیے، اور اتنے ہی، اور ان کے ساتھ ہماری طرف سے رحمت
اور عقل والوں کی نصیحت کے لیے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور ایوب کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سو ہم نے ان کی دعا قبول کی، بس ان کی جو تکلیف تھی اس کو ہم نے دور کر دیا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دگنے اہل و عیال عطا فرمائے، اور یہ عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔